نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے سینے میں ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور جائے تو انسان کا پورا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو انسان کا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوتھڑا یقیناً انسان کا دل ہے۔ دل اسی بھی انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی مرکزی حیثیت رکھتا ہے کہ اس کے تابع دو افواج ہیں، دو فوجیں ہیں جو اس دل جو کنٹرول روم ہے اس کے تابع ہیں۔ ایک فوج وہ ہے جو سلطنت کے ظاہری امور کو دیکھتی ہے، اور ایک فوج وہ ہے جو سلطنت کے باطنی یا انٹرنل میٹرز کو لک آفٹر کرتی ہے۔ ظاہری امور کو جو فوج دیکھتی ہے وہ فوج انسان کے اعضاء ہیں، جس کے اندر اس کے ہاتھ ہیں، بازو ہیں، اس کے پاؤں ہیں، سر ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ وہ اس کے اعضاء کا مرکہ، یہ وہ ظاہری فوج ہے جو سلطنت کے ظاہری امور کو لک آفٹر کرتی ہے۔ اور باطنی فوج انسان کے وہ باطنی اخلاقی پہلو ہیں جو مل کر ایک فوج ترتیب دیتے ہیں، اور ان دونوں افواج پر غالب انسان کا دل ہے۔ اگر دل صبرا ہوا ہو تو یہ دونوں افواج صحیح کام میں مصروف رہتی ہیں، اور انسان اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ فتح یاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہی دل بگڑا ہوا ہو تو انسان ظاہر میں باطن میں دونوں امور میں نقصان اٹھاتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ دل بگڑا ہوا ہو تو اس کے باطن کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، اس کے دل میں بری عادات اور خصلتیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ لوگوں سے حسد کرنے لگتا ہے، لوگوں سے بغض کرتا ہے، لوگوں کے لیے سازش کرتا ہے، نفرت کے جراثیم اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برا سوچتا ہے، دلوں میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وساوس اسے گھیر لیتے ہیں، برے افکار، بری سوچیں، برے نظریات اس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ سب باطن بگڑ جاتا ہے تو ان برے خیالات کے نتیجے میں انسان کے وہ اعضاء بھی جب کام کرتے ہیں تو وہ برا کام کرتے ہیں۔ جب دل میں برا خیال آتا ہے، دماغ میں کوئی برا وسوسہ آتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کا جسم جو کام کرتا ہے وہ بھی یقیناً برا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے نفرت آئی تو ہاتھ نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا، اسے مارا، اسے تکلیف پہنچائی۔ دل میں کسی کے لیے برا خیال گزرا تو انسان کے اعضاء اس کے لیے سازش میں مصروف ہو گئے۔ دل میں کسی کے لیے کوئی بری سوچ پیدا ہوئی تو انسان صرف اسی کی نیگیٹو باتیں کی سننے کی تلاش میں اس کے کان مصروف ہو جاتے ہیں، اس کو کبھی اس کی اچھی بات سنائی ہی نہیں دیتی۔ تو یہ وہ دل ایک ایسا کنٹرول روم ہے کہ اس کے اوپر صحیح لوگوں کی حکومت ضروری ہے۔ اگر یہ برے لوگوں کے کنٹرول میں چلا جائے گا تو انسان جو بھی کر لے اس کو کبھی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو حاضرین محترم، یہی بنیادی وجہ ہے کہ انسان جب اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو اس کا ظاہر بھی بگڑ جاتا ہے، اور نتیجتاً بطور انسان وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب اپنی پروفیشنل پریکٹیکل لائفز کے اندر ہیں۔ آپ میں سے تمام طلباء نے یہاں قرآن مجید حفظ کیا ہے، اللہ کی کتاب سے وابستہ ہوئے ہیں، یہاں دین سیکھا ہے، یہاں حضور شیخ الاسلام کی فکر کو سمجھا ہے، دین کو سمجھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی پروفیشنل لائف میں مصروف ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں جو کبھی نہ کبھی آپ سیکھتے رہے ہیں یہ آپ کی زندگی میں جھلکنی چاہیے، چاہے آپ کسی سرکاری پوزیشن کے اوپر ہیں، چاہے آپ کسی
پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں کام کر رہے ہیں، کہیں علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، کہیں لوگوں کی روحانی اخلاقی اصلاح میں مصروف ہیں، یہ وہ سارے پہلو آپ کی ذات میں جھلکنے چاہیے. یعنی یہ ادارہ اور اس ادارے کا ڈسپلن آپ کی ذات میں جھلکنا چاہیے. بانی جو ہیں اس ادارے کے حضور شیخ الاسلام، ان کی شخصیت اور ان کا کردار آپ کے کردار میں جھلکنا چاہیے، اور تاکہ وہ ایک نمایاں صورت اختیار کر سکے. اور یہ پروسیس اس طرح ہے کہ سب سے پہلے دل بگڑتا ہے، دل بگڑتا ہے تو انسان کے اخلاق بگڑتے ہیں، اخلاق بگڑتے ہیں تو پھر انسان کی ظاہری عادات بگڑ جاتی ہے. تو اخلاق بگڑنا اور اسے روکنا سب سے اہم پہلو ہے کسی بھی انسانی شخصیت کے اندر، جس پہ میں آج آپ تمام احباب کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں. یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پہ ہم بالکل زندگی میں توجہ نہیں دیتے، چاہے وہ ہماری موجودہ اسٹوڈنٹس ہوں، ایکس ہوں، عوام الناس، معاشرے کے اندر اساتذہ کرام ہی کیوں نہ ہوں. اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سنورا ہوا ہو، اس کی زندگی کی آدھی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جس کے اخلاق اچھے. حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جس کے اخلاق اچھے. ایک اور مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن، بڑی پیاری حدیث ہے، قیامت والے دن میری امت گروہوں میں تقسیم ہوگی، مختلف طبقات اور گروہوں کی صورت میں اٹھائی جائے گی. ان میں سے کچھ گروہ میری امت میں ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ کچھ میری امت میں ایسے بھی ہوں گے جو کتوں اور سانپوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا اور ان شکلوں میں اٹھایا جائے گا جو شکلیں ان کے باطن کی ہوں گی. اگر باطن میں خصلتیں کتوں جیسی ہوں گی، لالچ ہوگا، غصہ ہوگا، گریڈ ہوگا، کتے کی خصلتیں رکھ لیں سامنے، اگر باطن میں خصلتیں کتوں جیسی ہوں گی تو اللہ پاک قیامت والے دن انسان ہونے کے باوجود کتے کی صورت میں اٹھائے گا. اور اگر خصلتیں سانپوں جیسی ہوں گی، سازش ہوگی، اور جو پوائزنس ایٹیچیوڈز اور ایلیمنٹس سانپوں کے ہوتے ہیں، اگر شخصیت کے اندر وہ چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ پاک قیامت والے دن ویسے اٹھائے گا لوگوں کے درمیان، اور لوگ ان کو اس حال میں دیکھیں گے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اپنے اخلاق سنوار لیے ہوں گے، اپنے اخلاق حسین کر لیے ہوں گے، اور اپنے ظاہر و باطن پر محنت کی ہوگی، اللہ پاک ان کو قیامت والے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کے چہرے سورج اور چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ایک وہ سورج ہے جو سوا نیزے پر ہوگا، اور ایک وہ سورج ہوں گے جو حضور کی امت میں حسین چہرے چمکدار لوگ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اخلاق پر، اپنی عادات پر محنت کرنے والے تھے اور ان کو حسین کرنے والے تھے. حاضرین محترم، اب ذرا ایک صحبت کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر آپ سب کو دوبارہ کیوں جمع کیا گیا ہے، اور آپ لوگ اس ادارے سے وابستہ ہوئے جس ادارے کی بنیاد حضور شیخ الاسلام نے رکھی. ہم نے ان کی زندگی میں اپنے لیے اس ظاہری دنیا میں ایک رول ماڈل دیکھا، ان کے کردار میں ایک رول ماڈل دیکھا، ان کے اخلاق میں رول ماڈل دیکھا، ان کے علمی مقام میں رول ماڈل دیکھا، یہاں تک کہ ہم نے ان کی خطابت میں خطباء نے رول ماڈل دیکھا، ان کی ڈریسنگ کے اندر علماء نے رول ماڈل دیکھا، ہر پہلو کو فالو کیا. تو اگر ان کے خطاب کو، ان کی آواز کو،
ان کے لباس کو فالو کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کے اخلاق کو بھی فالو کریں، ان کی شخصیت کی تواضع کو بھی فالو کریں، ان کی صداقت کو بھی فالو کریں، حق کے لیے ڈٹ جانا بھی فالو کریں، اخلاق کی نرمی بھی فالو کریں، شخصیت کی نفاست بھی فالو کریں، طبیعت کی پازیٹیوٹی بھی فالو کریں، اس کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور حاضرین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بے شمار مقامات کے اوپر صحبت کی فضائل ہیں، جس میں سے استفادہ کرتے ہوئے کئی بزرگان دین نے کثرت سے لکھا ہے۔ ان میں سے ایک معروف اور خوبصورت قول فرمایا ایک اللہ والے نے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح ریلیٹ کیا کرو، یہ بڑی خاص بات ہے، غور کریں۔ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح ریلیٹ کیا کرو جس طرح آگ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، انسان آگ سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے؟ فرمایا لوگوں سے اپنے آپ کو اس طرح ریلیٹ کرو جیسے آگ سے کرتے ہو۔ کیسے؟ کہ آگ سے جو فائدہ ہے وہ لے لیتے ہو اور آگ کے جو نقصانات ہیں ان سے بچتے رہتے ہو۔ اسی طرح لوگوں سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں، لوگوں سے نقصان بھی حاصل ہوتے ہیں۔ لوگوں سے اچھی بات ملے تو لے لو، جس کی صحبت سے بیٹھ کے ذہن پراگندہ ہو، جس کی باتوں سے دین میں نقصان ہو، ایمان کمزور ہو، انسان کا ذہن وسوسوں سے گھر جائے، اپنے دین کے پریکٹیکل کام سے آپ کو کوئی دور لے جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت میں شکوک و شبہات پیدا کر دے، آپ کے قائد، آپ کے شیخ، مرشد، مربی، تحریک یا ادارے سے آپ کے دل اور دماغ کے اندر کوئی شکوک و شبہات پیدا کر دے، تو سمجھ جائیں اب یہ آگ کا دوسرا رخ ہے، یہ جلانے والا رخ ہے، یہ نقصان پہنچانے والا رخ ہے۔ جب تک آگ پکا کر کھلاتی ہے تو خیر ہے، لیکن جب آگ جلاتی ہے تو نقصان ہے۔ تو فرمایا کہ لوگوں سے ایسا ہی تعلق بناؤ جیسا آگ سے بناتے ہو، خیر کی بات لے لو اور بری بات چھوڑ دیا کرو ان کی، اور بری بات ان کے قریب نہ جایا کرو۔ اور پھر دوسری اہم بات، بڑی غور طلب بات ہے، سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کسی بھی شعبے میں اگر کوئی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شعبے کے کسی کامیاب کی سنگت اور صحبت اختیار کرے۔ اب ہم پروفیشنل لائف میں کوئی کاروباری ہے تو کسی بڑے کاروباری کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں نا لائف میں، پھر اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے پاس پرسنلی جا کر سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ٹول ٹیکنیکس یوز کرتا ہے، اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، اس کی شخصیت میں کیا خاص بات ہے جو یہ کاروبار کی دنیا کا اتنا بڑا کاروباری بن گیا، اور میں بھی اتنے سال سے لگا ہوں، فائدہ نہیں پہنچا۔ کوئی آدمی سول سرونٹ ہے، وہ کسی معروف پرانے گزری ہوئی مشہور شخصیات کو، کوئی وکیل ہے وہ معروف بڑے وکلاء کی زندگی کو دیکھتا ہے، تو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ جس شعبے میں تم اپنا کیریئر بنا رہے ہو تو اس شعبے کے کسی ماہر کو اپنا استاد مان لو، اس شعبے کے کسی ماہر کو۔ قراء حضرات ہیں، آپ پریکٹس کرتے ہیں تو کئی انٹرنیٹ پہ نکال کے قاری عبد الباسط کو سنتے ہیں، کئی دوسرے عظیم تاریخ کے بڑے قراء کو سنتے ہیں، ان کی طرز کو فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد ویسا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پوری دنیا کا دستور یہ ہے۔ تو حاضرین محترم، جب اللہ رب العزت کی بندگی چاہیے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا اخلاص چاہیے ہو، اللہ کے دین کی خدمت میں وقار چاہیے ہو، اللہ کی دین کی خدمت میں حضوری چاہیے ہو، قبولیت اللہ کی چاہیے ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہیے ہو، تو پھر ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو حضور کی رضا پا چکے، جو اللہ کی حضوری اختیار کر چکے، اللہ کے دین کی خدمت میں بڑا مقام پیدا کر چکے۔ تو ہمارے دور میں حضور شیخ الاسلام سے بڑی کوئی ہستی سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو پھر ہم جب یہاں سے، ہمارا تو پھر ادارے سے تعلق بھی ہے کہ ہم ان کے قائم کردہ ادارے سے پڑھے ہیں، تو زندگی میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں
تو پھر حضرت فضیل بن عیاض کی اس نصیحت کے مطابق زندگی میں اگر کسی کو سمجھا ہے کہ یہ بڑا ہے، اس سے بہتر کوئی اور اویلیبل نہیں ہے، تو پھر ان کی سنگت کبھی نہ چھوڑیں، ان کی صحبت کبھی نہ چھوڑیں، اس تحریک کے دامن کو کبھی نہ چھوڑیں، جہاں پر بھی رہیں، جس شعبے سے رہیں، جس پروفیشن میں رہیں، جس ایوینیو میں، جس واک آف لائف میں رہیں، ہمیشہ وابستہ رہیں، سنگت کے ساتھ جڑے رہیں، صحبت کے ساتھ جڑے رہیں، مادر علمی کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے استاد، اپنے شیخ، مربی، مرشد کے ساتھ جڑے رہیں، جس کو سمجھا ہے کہ اس شعبے میں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پھر اس نصیحت کے مطابق انسان کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں آخرت کے رستے پر چلوں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلوں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے رستے پر چلوں، اللہ کے قرب کے رستے پر چلوں، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ایسی صحبتیں تلاش کر لے جو اس کے قرب کے رستے پر آگے بڑھ چکی ہیں، ان کی صحبتوں سے منہ نہ موڑے، سب سے پہلے ان سنگتوں اور صحبت سے جڑ جائے، پہلی بات ارشاد فرمائی۔ اور پھر دوسری بات بڑی پیاری فرمایا کہ اور 4 چیزوں سے اجتناب کرے۔ پہلا فرمایا کہ ان راہوں پر چل چل کر جو مسافتیں طے کر چکے ہیں ان کو مان لے، ان کی صحبت اختیار کر لے، اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے۔ اگر دنیا کے قانون میں کوئی نہ کوئی شعبے کا بڑا تلاش کرتے ہیں رول ماڈل کے طور پر، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی بڑا تلاش کریں اور اس کو رول ماڈل بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ فرمایا کہ ایک، ان کی صحبت اختیار کر لو، اور 4 چیزوں سے اجتناب کرو۔ پہلی چیز کہ دیوانہ وار دنیا کی مال و دولت کے پیچھے نہ دوڑو، اتنی کوشش کرو جتنا یہاں جینا ہے۔ یعنی ایک آدمی مجنون ہو جاتا ہے، مال و دولت کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، اور اس مال و دولت کے پیچھے پھر وہ دنیا کی مبارک سنگتیں بھی چھوڑ دیتا ہے، خیر کے رستے بھی چھوڑ دیتا ہے، اور بری سنگتوں اور صحبتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک جو مٹیریل ویلتھ ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا اس کے پیچھے بھاگو، اپنے آپ کو اس کے پیچھے ہلکان نہ زندگی میں کرو۔ دوسری بات کہ سوشل سٹیٹس کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ ہمارا معاشرے کا نظام ہی سوشل سٹیٹس پہ چلتا ہے، ہر شخص دیوانہ ہے سوشل سٹیٹس کے پیچھے۔ علاقے میں عزت ہو، سیاست میں عزت ہو، علماء ہیں تو علماء میں عزت ہو، پیر ہیں تو مشائخ میں عزت ہو، بیوروکریسی ہے تو ان میں عزت ہو، تاجر ہیں تو وہاں عزت ہو۔ ہم تو خیرات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ تاجروں کے اندر عزت ہو۔ سوشل میڈیا کا پھر ایک جھنجھٹ ساتھ لگا ہوا ہے، ہر خیر کا کام چھوٹا کرتے ہیں تو پہلے اس کی فوٹو بنا کر ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر داخل کرنی ہے، سوشل میڈیا کا ایک جھنجھٹ۔ تو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو آخرت کے رستے پر چلو، قرب الہی کے رستے پر چلو، تو دولت کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ دوسری بات، سوشل سٹیٹس کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں پچھلی صفوں پر بیٹھے بھی مل جائے گا، اس کے لیے لڑ کر سٹیج پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ناراض ہو کر سٹیج سے اتر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ میرا نام نہیں لیا، مجھے کسی نے عزت سے پکارا نہیں، مجھے بلایا نہیں، میری کسی نے سنی نہیں، مجھے اپریشیٹ نہیں کیا گیا، میں نے بھی یہ کام کیا تھا۔ یہ سوشل سٹیٹس ہے۔ اس کے پیچھے فرمایا اگر قرب الہی کا سودا کرنا ہے تو ان چیزوں کے پیچھے نہ دوڑا کرو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں گھر بیٹھے رات کی خلوت میں بھی ہوگے، اور گلیوں میں تمہارا نام پکارا جا رہا ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور تمہارے نام کی لوگ نیازیں دے رہے ہوں گے، اور تمہیں بے خبری ہوگی، تمہیں پرواہ بھی نہیں ہوگی،
اور لوگ اپنے گھروں میں تمہارے نام کی مجلسیں سجا کر بیٹھے ہوں گے، تمہارے لیے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہوں گے، تمہارے لیے خیر مانگتے ہوں گے، تمہارے حفظ و امان کی دعائیں مانگتے ہوں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ شہرت اور سوشل سٹیٹس اللہ سے مانگنا ہے تو پھر یہ والا مانگو، وہ نہیں جس کے لیے لڑنا پڑے۔ تو فرمایا دولت کے پیچھے پاگل نہ ہو، سوشل سٹیٹس کے پیچھے پاگل نہ ہو۔ تیسری بات فرمائی کہ بغیر سوچے سمجھے امیٹیشنز نہ کیا کرو۔ جو بھیڑ چال ہے نا معاشرے کے اندر، دیکھا دیکھی ایک روش پہ چل پڑتے ہیں، اس سے منع فرمایا کہ قرب الہی چاہیے تو بھیڑ چال کو نہ فالو کیا کرو، دیکھا دیکھی روش پہ نہ چل پڑا کرو کہ زمانے کی ہوا اس طرف چلتی ہے تو یہاں بہہ کر دیکھتے ہیں۔ زمانے کی ہوا، پھر ساری زندگی ہواؤں کے سہارے ادھر سے ادھر ہوتے رہیں گے، کبھی منزل نہیں ملتی ہے۔ انسان معاشرے میں مختلف جگہوں پر بیٹھتا ہے، خاص طور پر علمی طبقات، علماء، مشائخ، دینی طبقات، ہر جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، طرح طرح کی سوچیں آتی ہیں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی صحبتیں ہوتی ہیں، کوئی کہیں لے جاتی ہے، کوئی کہیں لے جاتی ہے۔ اگر ہوا کے دامن میں ہی گھومنا ہے تو پھر خدا پر بھروسہ کیسا؟ اس لیے ایک منزل، ایک فکر، ایک نظریے کے قائل ہو کر ہمیشہ اس پر قائم و دائم رہیں۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، حالات سنورتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، ماحول سنورتا ہے، ماحول بگڑتا ہے۔ حالات و واقعات کے اوپر دل بدلنے لگ جائے تو دل کچا ہے، دل ایک ٹوٹے ہوئے پتے کی مانند ہے، ہوا جدھر کی چلتی ہے وہ ادھر اڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہ شاخیں، وہ پتے جو درختوں سے جڑے رہتے ہیں، ہوا جہاں کی بھی ہو وہ اپنے تنے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، وہ اپنے تنے کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، اپنی فکر، اپنی کاز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اپنی قیادت کے ساتھ، اپنی شخصیت کے ساتھ، اپنی تحریک، اپنی مادر علمی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور ہوا کے مطابق اپنا مزاج نہیں بدلتے۔ تیسری یہ چیز فرمائی، اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ بے جا ڈس اوبیڈینس نہ کیا کرو۔ اگر کسی کام میں گناہ نہیں ہے تو تابع فرمان بنو، بڑوں کے تابع فرمان بنو، والدین کے تابع فرمان بنو، بزرگوں کے تابع فرمان بنو، علماء کے تابع فرمان بنو، مشائخ کے۔ جس چیز میں کوئی گناہ کا درس نہیں ہے تو بے جا اکڑا نہ کرو، بڑوں کی باتیں مانا کرو۔ بڑی پیاری نصیحت ہے۔ ہم زندگی کے اندر، خاص طور پہ نوجوان طبقات کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے، اگر کسی شے سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کوئی زندگی کے اندر کوئی بڑا لاس نہیں ہو رہا، تو بڑوں کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تابع فرمان بننا، سعادت مند بننا، بزرگوں کا احترام کرنا، بڑوں کے لیے احترام کرنا، ان کے لیے اٹھنا، ان سے پیار کرنا، ان کے لیے شفقت کرنا، دل اور آنکھوں کو فرش راہ کرنا، احترام سے ان کے نام لینا، شفقت، محبت، احترام کے جذبے رکھنا ہر کسی کے لیے۔ اور اگر کوئی کہہ دے اور اپنی زندگی میں کچھ زیادہ جاتا نہیں ہے کسی کی بات ماننے سے، تو ایسی بات پہ اکڑنا نہیں، کہنا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایسے مان لیتے ہیں بات کو۔ تو نرم بن جانا، شخصیت میں ایک شفقت، پیار، احترام بڑوں کے لیے۔ فرمایا اس کے اندر خیر ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قبولیت ہے۔ جو جتنا نرم اور بچھا ہوا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اتنا اٹھاتا ہے، اس پر اتنی شفقت اور مہربانی اور کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ دو چیزیں میں نے عرض کیں کہ ایک، صحبت اور سنگت جہاں سے کچھ ملے اس کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، جہاں پر رہیں کانفیڈنس کے ساتھ بات کیا کریں، اس کاز کے، اس شخصیت کے، اس فکر کے دائی بنیں، کانفیڈنس کے ساتھ بات کیا کریں۔ جس پروفیشن میں ہے، جس جاب میں ہے، کانفیڈنس کے ساتھ وہاں پیغام دیا کریں، دعوت کا کام کیا کریں، شرمایا نہ کریں۔ جو نصیب میں جاب ہے، ترقی ہے، کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا،
اور جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ دائمی آپ کو میسر آ نہیں سکتی. اس لیے جس بات پر دل تصدیق کرے یہ حق ہے اس کے دائی بنے, اس کے نمائندے بنے, اس فکر کو عام کرنے والے بنے. اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ صحبت اور سنگت کبھی بھی اس سے جدا نہ ہو. اور تیسری بات عرض کی, زندگی کے اندر اخلاق اتنے حسین کر لیں کہ اس کی کوئی مثال نہ رہے, بلکہ ہر کوئی اس کی مثال دیتا پھرے کہ اس سے زیادہ حسین اخلاق کسی کے نہیں ہے. کیونکہ اچھے اخلاق ہوں گے تو اچھے اعمال صادر ہوں گے, اچھے اعمال صادر ہوں گے تو زندگی بن جائے گی. تو یہ 2-3 نصیحتیں میں نے چاہا کہ میں عرض کروں کہ ایک, اپنے وابستہ ہو جائیں اپنی مادر علمی سے, تحریک سے, اس شخصیت سے, قیادت سے. اور دوسرا کہ جہاں پر بھی رہیں پیغام دعوت کا کام کرتے رہیں. تیسری چیز, آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور برتاؤ اختیار کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں, کہ ایمان 3 امور سے جاتا ہے. 3 باتوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. پہلی بات کہ جو فرائض و واجبات ہیں اس میں کوتاہی کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے. کہ انسان جیسے جو فرائض ہیں اس میں حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں. جب اس میں مسلسل انسان کوتاہی کرتا رہتا ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ایمان بری صحبتوں سے جاتا ہے. بری صحبت, برے افکار, برے نظریات جب انسان کو گھیرتے ہیں تو انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ کیونکہ بچتا نہیں ہے. ایک اور مقام پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری زندگی کوئی نمازیں پڑھتا رہے, یہ بڑی غور طلب ہے بات, ساری زندگی کوئی نمازیں پڑھتا رہے یہاں تک کہ اجر و ثواب کا پہاڑ اکٹھا کر لے. پھر ساری زندگی کوئی روزے رکھتا رہے یہاں تک کہ سوکھ کے تیلا ہو جائے. فرمایا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اگر پرہیز نہیں کرتا. اور پرہیز کس بات سے؟ جن چیزوں سے روکا گیا ہے. اس میں سب سے پہلی شے صحبت ہے. وہاں ایسی صحبت جہاں سے وسوسے جنم لیتے ہیں, ایسی صحبت جہاں سے برے افکار جنم لیتے ہیں, بری عادات جنم لیتی ہیں, بری باتیں ہیں, بری عادتیں ہیں. اگر وہاں سے بچتا نہیں ہے اور ساری زندگی نیکی کرتا رہتا ہے, نیک اعمال کرتا رہتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کوئی فائدہ نہیں. یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بری صحبت سے ایمان کمزور ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے افکار اور نظریات پر حملہ کرتی ہے اور وہ آپ کے ایمان کو کمزور کرتا ہے. اور تیسری چیز امام اعظم نے فرمائی, آخری آپ نے فرمایا کہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے, اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے اور وہ اس کے اندر تواتر کے ساتھ بد اخلاقی کرتا رہے, اللہ پاک اس سے ایمان واپس لے لیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. بڑوں کے ساتھ ہر کوئی اچھا ہو لیتا ہے. آپ کا باس ہے, آپ کا آفیسر ہے, آپ کا سینئر ہے, آپ کا استاد ہے, آپ کا شیخ ہے, آپ کا تنظیمی زندگی کے اندر کوئی بڑا ہے. بڑوں کے ساتھ تو ہر کوئی اپنی مجبوری سے اچھا بولتا ہے. بڑوں کے ساتھ کون غصہ کرتا ہے جا کر؟ بڑوں کے ساتھ بد اخلاقی کوئی نہیں کرتا. اخلاق تو پتہ ہی تب چلتا ہے جو آپ کے سب آرڈینیٹ ہیں ان سے کیسا بولتے ہیں, اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں, اپنے چھوٹوں کی مشکلات کیسے آسان کرتے ہیں, ان سے پیار سے کیسے بات کرتے ہیں, ان کو عزت کیسے دیتے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں دلاتے کہ وہ سب آرڈینیٹس ہیں. تو فرمایا کہ کبھی بھی اپنا اخلاق تولنا ہو تو اپنا اخلاق اپنے رشتہ داروں, دوستوں اور بڑوں کے ساتھ نہ تولا کرو. اخلاق کا پیمانہ یہ ہے اپنوں سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہو, سب آرڈینیٹس کے ساتھ کیسے ہو. تو جہاں پر بھی ذمہ داریاں آپ انجام دیتے ہیں, چاہے تنظیمی ہو, چاہے علماء ہوں, مشائخ ہوں,
پرانے اہل اللہ جو بزرگ تھے صوفیاء، کہ وہ لوگ اپنے مرید کو مرید نہیں کہتے تھے. آج کل تو ہم یہ کہتے ہیں نا میرا یہ مرید ہے، وہ اپنے مریدوں کو پیر بھائی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ پیر بھائی کہتے تھے. شیخ الاسلام تحریک منہاج القرآن کے جتنے وابستگان ہیں ان کو کیا فرماتے ہیں؟ رفیق، کہ یہ میرے رفقا ہیں، میرے رفیق ہیں. اور وہ بزرگان دین بھی مریدوں کو یہ نہیں کہتے تھے میرے 100 مرید ہیں، میرے 500 مرید ہیں، نہیں، وہ کہتے تھے ہم سب مرید ہیں، مراد ایک ہے، اللہ کی ذات مراد ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، ہم سب مرید ہیں. اس لیے وہ جو بانی سلسلہ ہوتا تھا اسے شیخ مانتے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے، اور باقی کہتے کہ ہم سب ایک راہ کے مسافر ہیں، کوئی بڑا ہے بھائی، کوئی چھوٹا ہے، کسی نے ہم سے زیادہ سیکھا، کسی نے ہم سے کم سیکھا، مگر سب سیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز تحریک کے اندر بھی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ رفقا ہیں، میرے رفیق ہیں، میرے ساتھ چلنے والے، یہ احترام ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے جیسوں، اپنے سے چھوٹوں کو فرمایا کہ ایک مومن انسان اس کا رویہ باب ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے رجحانات کیا ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ایک مومن صوفی درویش اس کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹے کو بھی خالی نام سے نہ بلایا کرے. ہم کئی بار سب آرڈینیٹ ہو نا، آفس میں پی این ہو، کوئی اور ہو، آفس بوائے ہو، ڈرائیور ہو، اس کو اس کے نام سے بلاتے ہیں. بڑا ہو تو صاحب لگاتے ہیں ساتھ، تو چھوٹے کے ساتھ صاحب لگانے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کے نام کے ساتھ بھائی لگانے میں کیا پرابلم؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ ان کو القابات سے پیار سے بلایا کرو اگر چھوٹا بھی ہو. یہ تعلیمات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں. حضور شیخ الاسلام کی جو ہمارے سینئرز ہیں سارے، ان کی آپ زندگی پہ ذرا غور کریں کہ کتنے نوجوان سارے تھے، تحریک کی مختلف ذمہ داریوں پر آئے، اور حضور شیخ الاسلام ان کے ساتھ بڑے بڑے ٹائٹلز لگاتے اور ٹائٹلز کے ساتھ ان کو مخاطب فرماتے، پیار سے عزت سے ان کو بلاتے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ ان کو پیار سے ٹائٹلز کے ساتھ، اور کوئی ٹائٹل نہیں ہے تو نام کے ساتھ صاحب لگا کر، بھائی لگا کر. صرف بڑوں کو نہیں، اصل کام ہے چھوٹوں کو، جن کے ساتھ اس طرح کا رجحان رکھیں، چہ جائے کہ ان کے ساتھ غصہ کریں. ہمارے ہاں تو رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ریسٹورانٹ میں چلے جائیں تو ویٹرز کو ہی بے عزتی سے بلاتے ہیں. کیوں؟ یہ کس نے حق دیا ہمیں؟ ہم یہ جاب کرتے ہیں، وہ جاب کرتے ہیں. ہمیں آفس میں اللہ پاک نے ذمہ داری دی ہے، کسی کو جاب باہر دی ہے، وہ گیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے. سب رزق حلال کما رہے ہیں اور اپنے حصے کی نوکری کرتے ہیں. اس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. اللہ کے حضور اس کی ابدیت میں سب برابر ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں، سب باعث عزت ہے، باعث فخر ہیں. ہر کوئی اپنے گھر میں بڑا ہے، ہر کسی نے 2-4 بچے پیدا کر رکھے ہیں، ان کا ذمہ دار ہے، باشعور ہے، اپنا گھر سمجھداری سے چلاتا ہے. تو کس نے حق دیا ہے کہ وہ چھوٹا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ 10-70 بندوں کو مینج کرتے ہیں تو 6-7 تو وہ بھی کرتا ہوگا اپنے گھر پہ. یہ وہ انسانیت کا درس ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے میسر آتا ہے. اور پھر حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی ہمیں دیا. جب یہ زندگی اپنائیں گے پھر ظاہر کی فوج بھی درست ہو جائے گی اور اعضاء سے نیک اعمال صادر ہوں گے. جب نیک اعمال صادر ہوں گے تو پھر وہ انسان بن جائیں گے جس کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں بہترین انسان کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، یا تم میں بہترین شخص وہ ہے
کہ جو خیرات زیادہ کرتا ہے، یا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو روزے زیادہ رکھتا ہے، یا بہترین شخص وہ ہے جو نوافل زیادہ کرتا ہے، تسبیح وظائف زیادہ کرتا ہے. نہیں، فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کی زندگی سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہے. آفس سے اٹھ کے جائیں، یہ ہمارے کیونکہ آج پروفیشنلز بیٹھے ہوئے ہیں نا، مختلف جابز پر کام کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ موضوع آپ لوگوں کے لیے لیا تاکہ زندگی میں فائدہ ہو. کہ ہم آفس سے اٹھ کے جائیں اور آپ کے سب آرڈینیٹس پیچھے 4 گالیاں نکالیں کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے. تو یہ بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کی زندگی کا تم میں سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہے. وہ فائدہ جیسے بھی ہو، لوگوں کی مدد کر کے ہو، لوگوں کے کام کر کے ہو، لوگوں کو پیار سے ڈیل کر کے ہی ہو. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی مسکرا کے ہی مل لیں تو یہ بھی خیرات کا عمل ہے. اس سے بھی فائدہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ڈپریس سینٹر ہوا ہے تو اس کو آپ اور ڈانٹ کے ڈپریس کر دیں، اس سے بیٹر ہے کہ آپ اس کو مسکراہٹ سے، کھلتے چہرے سے مل لیں. ہو سکتا ہے وہ اس کی کو 5-7% تکلیف دور ہو جائے زندگی میں. تو حاضرین محترم، میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس فورم کا حصہ بنے جس کا آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، تاکہ اپنی مادری علمی سے دوبارہ وابستہ ہو جائیں، اور باقی پھر ڈیولپمنٹ کے لیے جو بھی سجیشنز، سفارشات، اسپانسرشپس، جو بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے اس کے ذریعے اس خدمت میں حصہ ڈالیں. اور جہاں جہاں کہیں ہیں تحریک سے اگر دوری ہے تو واپس جڑ جائیں. اپنے فورمز میں جہاں جہاں علاقے میں جس طرح کی بھی خدمت انجام دے سکتے ہیں وہ انجام دیں. زندگی ایک ہی بار ملی ہے، دوبارہ انسان نے اس زمین پر پیدا نہیں ہونا. زندگی گزرتی جاتی ہے، سال گزرتے جاتے ہیں. آج کل تو سال اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ بوڑھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو زندگی میں پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ کچھ خیر کا کام بھی ہو جائے تو وہ آخرت کے لیے سامان اکٹھا ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. آخر میں ایک بار پھر ایک شاندار پروگرام اور اس انیشیٹو پر میں محترم عباس نقشبندی صاحب اور پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ سب کو بھی یہاں پر وقت نکال کر آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو پروفیشنل لائفز کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں بھی کامیابی دے. تحریک کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رکھے، حضور شیخ الاسلام کی صحبت اور سنگت کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی راہ پر رکھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رکھے. والسلام وما علینا الا البلاغ.